اب کیونکہ اس وقت کے پی سے شروع ہوا سلسلہ اور یہ پنجاب اور پنجاب کے بعد یہ ابھی سندھ میں جا رہا ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے مزمل کہ فائنلی جو ہے گورنمنٹ نے اس کو ایک احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا ہے، اور وہ بتا دیں گے جی اب یہ روڈ میپ تیار کیا جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کتنے کے موضوع ہیں اس کام کے لیے، کیونکہ کل پرسوں ہی ان کا یہ بیان آیا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم قرضے لے کے قرضے اتار رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، اور ہم ڈونرز پہ چلتے ہیں۔ پہلے والے پیسوں کا کیا ہوا؟ اور احسن اقبال صاحب کا یہ بیان تھا کہ جناب ہم اپنے ہی ریسورسز کے اوپر کام چلا لیں گے، ہمیں کسی دنیا کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو انچارج بنانا کتنا کا موضوع ہے؟ دیکھیں جی عامر صاحب، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو تھوڑا سا ایک پس منظر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں سب سے پہلے سیلاب آئے اور کے پی حکومت نے اس دفعہ خودداری، اور کیونکہ ہماری جو چیئرمین صاحب جو ہیں ان کی بھی، خان صاحب کی بھی جو ہمیشہ سے یہ ہے کہ خودداری، تو کے پی حکومت نے پہلے دن سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی اپیلیں نہیں کی اور ہم نے 15 دن میں اپنے 2 آر جو ہے ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن جو ہے ہم نے مکمل بھی کر لی۔ جب پنجاب میں سیلاب آتا ہے تو پنجاب میں جو سیالکوٹ کے بعد جو دوسرا جو ضلع آپ کہہ لیں کہ وہ جو ہٹ ہوتا ہے وہ ناروال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتا بڑھتا اب وہ جو ہے ملتان اور ساؤتھ پنجاب تک چلا گیا۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مجھے ایک صحافی کا میسج آتا ہے، یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی منسٹری آف پلاننگ نے جو ان کے نیچے ایک ادارہ آتا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ان کے انڈر ایک کیمپ قائم کیا ہے اور وہ ناروال میں قائم کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ جو سیلاب کی بعد کی جو کاروائیاں ہیں، چاہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے، ریکنسٹرکشن ہے، ادھر کیا جائے گا۔ تو جس کو آپ نے کمیٹی کا انچارج بنایا ابھی احسن اقبال صاحب، اور جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ نارووال سے احسن اقبال صاحب نارووال سے ایم این اے اور شکرگڑھ سے بھی اب اس سیٹ پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں اب میں وہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے کون سا علاقہ ہٹ کیا؟ خیبر پختونخوا کیا، تو یہ پائلٹ آپ یہاں پہ بھی کر سکتے تھے۔ بنیر سے زیادہ تو بربادی نہیں آئی نا کہیں۔ بنیر میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک ایک کمرے کے برابر کے سائز کے پتھر آئے، لیکن جو سب سے پہلے جو کیمپ وفاق نے اور وہ جن کے زیر انتظام یہ چیز دی گئی ہے، انہوں نے اپنے ہی شہر، اپنے ہی ووٹ بینک، اپنی ہی کانسٹیٹوئنسی میں کر لیا۔ تو یہ جو پیغام ہوتے ہیں نا، یہ آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں۔ اگر آپٹکس اچھے نہ ہونا، ابھی آپ دیکھ لیں نا 3.5 سال سے اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے آپٹکس اچھے نہیں ہیں۔ اب میں بات یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں، میں سب کو ایک یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو بھی شاید یہ بات یاد ہو جب میں ابھی بات کروں گا۔ 2022 میں جب سیلاب ہوئے تو ہم نے پوری دنیا میں جا کے، بہت بڑے سیلاب تھے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، بہت ہی میسو لاس ہوا تھا، اس میں ہم نے پوری دنیا میں جا کے شور مچا دیا کہ ہمارا $35 ارب کا لاس ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا پھر ایک ڈونرز کانفرنس بھی ہوئی جس کا آج کل ذکر بھی ہو رہا ہے، وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں $11 ارب کی کمٹمنٹ ہے۔ مجھے خود یاد ہے کہ ڈونرز مذاق اڑاتے تھے پیچھے کہ آپ ایگزیجوریٹڈ فگر دے رہے ہیں $35 ارب کا۔ تو جب آپ یہ چیز دے رہے ہو، جب تخمینہ لگا رہے ہو، تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ 1990 کی دنیا نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگ لیا یا بول دیا تو وہ چل جائے گی کہانی۔ اب ہر کوئی اس کو جو ہے ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو آپ سارے جو ہے وہ پنجاب یہ پنجاب وہ، مجھے ایک بات بتائیں کہ 15 دن ہو گئے پنجاب میں سیلاب آتے ہوئے، ابھی تک آپ نے کوئی کمپنسیشن پیکج کا اعلان سنا ہے؟ چاہے وہ ڈیتھ کمپنسیشن ہو، چاہے وہ جو ہے گھروں کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تخمینہ لگائیں گے، حساب لگائیں گے، ابھی تو سیلاب چل رہا ہے تو اس کے بعد وہ لگائیں گے۔ یہ لگانے والا کام، پھر آپ لوگ سارے گورننس کی جب بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں خیبر پختونخوا کو اس میں کمپیریزن ایز اے رول ماڈل کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہاں پہ تو سب سے پہلے آئے، ہم نے یہ سارے کام کر دیے، کیا تخمینے ہم نے نہیں لگانے؟
آج ایک عالمی ادارہ میرے پاس انڈیا میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی وفاق نے اعلان کیا ہے، فار ایگزامپل وہاں بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ جی وفاق جو حصہ دے گی وہ 20,000 پر ایکڑ دے گا، جو کہ پاکستانی 60,000 سمجھ رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ پنجابی جو ایسٹ پنجاب میں انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ اس سے تو ہمارا کوئی مسئلہ بھی نہیں، ذرا بھی نہیں حل ہوتا، ہمیں یہ چھوٹا پیکیج نہیں چاہیے، ہمیں آپ اس سے بہت زیادہ پیکیج کی توقع ہے. تو وہاں یہ لڑائی بڑی زیادہ چل رہی ہے، اور صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کوئی اعلان نہیں ابھی تک. آپ میرے سے سن لیں ہم نے کیا 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 ہے. ہمیں تو کہتے تھے یہ دیوالیہ صوبہ ہے، یہ تو کنگلا صوبہ ہے، انڈیا سے تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں. ہم نے 20 لاکھ روپے پر جسے کہتے ہیں شہادت ڈیتھ کمپنسیشن دیے، میجر ہو مائنر ہو، چاہے 1 مہینے کا بچہ ہو چاہے 100 سال کا بزرگ ہو، ٹھیک ہے. انجرڈ کو تھرو آؤٹ 5 لاکھ روپے ہم نے اس کی کمپنسیشن دی ہے. پھر جس کا گھر مکمل تباہ ہوا ہے اس کو ہم نے 10 لاکھ روپے دے دیے پیسے، یہ بانٹ دے چکے میں. جس کا گھر پارشلی ڈیمیج ہوا اس کو 3 لاکھ روپے دیے. پاکستان کی تاریخ میں ایک کیٹیگری یہ کبھی بھی نہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے سن کے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، مگر یہاں پہ ایک اور کوشچن جو میں اس لیے بھی حسن اقبال صاحب کا پوچھ رہا تھا کہ 35 ارب مانگا، 11 ارب ملا، 11 میں سے پھر فائنانس منسٹر نے کہا کہ 6 ارب کی جو ہے ڈالر کی جو ہے پروجیکٹ فائنینسنگ ہوئی، مگر ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ 2-2.5 ارب ڈالر کی صرف ہو چکی. اور اس کے بعد پھر احسن اقبال صاحب نے اب یہاں وفاق میں پلاننگ میں اور فائنینس میں لڑائی چل رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں فائنینس منسٹر، یہ سارے جو ہے یہ پروسیس چل رہا ہے اور یہ ہم جو ہے ایکنک نے 3.7 بلین ڈالر کی منظوری دی ہے اور باقی عمل درآمد کے مراحل میں ہیں. سو یہ ایک طرف تو پہلے والے پیسے یوز نہیں ہوئے، اب پہلے 35 ارب بلین ڈالر مانگ رہے تھے، ابھی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑی آفت آئی ہے، سکیل زیادہ بڑا سیلاب کا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں چاہیے نہیں، ہم اپنے ریسورسز سے ہی کر لیں گے. تو یہ کیا ہماری اس وقت حالت ہے کہ ہم خود کر سکیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کی نیت ہونا تو آپ بالکل سب کچھ خود کر سکتے ہیں. آج میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کی تاریخ میں ایک ڈونر چل کر ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے نقصانات کتنے ہیں، آپ کے کیا کیا وہ ہوا ہے. جب ہم نے بتایا اس کے بعد کہا کہ انہوں نے آپ نے ابھی تک کرا کیا. ہم نے کہا یہ ہم نے 2 پارٹ مکمل کر لیے، اب ہم مستقبل میں فلڈ ریزیلینس پہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حادثہ واپس نہ ہو. اس پہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑے گی تو ہم دیکھ لیں گے، ورنہ ہم جو ہے وی آر فائن. جب آپ یہ خودداری جب کریں گے نا تو سر خود بخود دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. اچھا یہ جس اچھی نیت کا ذکر کرے مزمل اسلم صاحب، there is another contradiction. جیسے ابھی عامر صاحب نے کہا کہ وزیر خزانہ نے پہلے ایک بات کی، پھر احسن اقبال صاحب نے ایک بات کی. وزیر اعظم نے آج جو کمیٹی بنائی تو انہوں نے یہ بڑا کلیئر کٹ کہا کہ پاکستان ان چیلنجز سے اکیلے نہیں لڑ سکتا اور سب کو مدد کرنی ہوگی. تو اگین there is a contradiction the strategy. ایکچولی حکومت کی اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے؟ are we going to take help؟ ہم اس کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں یا ہم ہیلپ نہیں لیں گے اور ہم اپنے زور بازو سب کچھ کریں گے؟ ایکچوئل پلان کیا ہے؟ دیکھیں میں بتا دوں کہ ابھی عامر متین صاحب نے بڑا آپ کے سوال کا جواب عامر متین صاحب کے کامنٹ میں تھا کہ 2022 کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی ہم PC1 بنا رہے ہیں، ہم جو ہے ایکنک سے اپروو کرا رہے ہیں. سیلاب آنے کے بعد لوگوں کی زندگی رک نہیں جاتی کہ ابھی تک آپ 3 سال گزر گئے اس سیلاب کو اور اس کا آپ وہ لاسز اور اس کو آپ پورا نہیں کر سکے. اگر آپ اسی کام پہ واپس جا رہے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لیں آپ نے، کیونکہ لوگوں کی جو اس وقت حالت ہے they cannot wait for seconds, minutes. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم تخمینہ لگائیں گے، ابھی ہم ویڈیو بنا لیں، ابھی ہم ٹک ٹاک بنا لیں، کبھی ہم کیا بن جاتے ہیں، کبھی ہم کیا بن جاتے ہیں. خدا کے واسطے اس چیز کو سیریس لیں. کل حفیظ پاشا صاحب بول رہے ہیں کہ پاکستان کی غربت اس سیلاب کے بعد 42% سے 50% تجاوز کر جائے گی، جو 12.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ 12.5 کروڑ لوگ اس ملک کے غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور ابھی تک ہمارے پاس ویزیبلٹی نہیں.